Assalamu alaikum viewers, this is Ikhtisam Al-Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. آج ہم جس ٹاپک کو کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الغزالی's theory about caliphate. آتے ہیں آج اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو الغزالی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خلافت جو ہے it is demand by شریعہ. یعنی پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ there are two opinions about خلافت. It is demand by reason and demand by شریعہ. Demand by reasons کا مطلب یہ ہے کہ جو خلافت ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی وہ کنٹری کی ایڈمنسٹریشن کرے گا اور وہ فارن ایگریشنز جو ہے اس سے اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرے گا. اور اس طرح جو ڈیمانڈ بائی شریعہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کے درمیان ایک رولر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ ایک قرآن شریف کا آیت کوٹ کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اوبے گاڈ، اوبے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اوبے اے رولر امانگ یو، یعنی اپنے درمیان ایک رولر کو منتخب کرو اور اس کو اوبے کرو. تو الغزالی جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو خلافت ہے اٹ از ڈیمانڈ آف شریعہ ناٹ ڈیمانڈ آف ریزن. تو وہ دوسرے اوپینین پر زور دیتا ہے کہ یہ اوپینین صحیح ہے اور پہلا والا ڈیمانڈ بائی ریزنز وہ غلط ہے. تو الغزالی کہتا ہے کہ پولیٹکس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے فار مینز ویلفیئر، یعنی جو سیاست ہے وہ انسان کے ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ویلفیئر جو ہے وہ اٹ از ان دس ورلڈ اینڈ بلیس ان دا نیکسٹ ورلڈ. یعنی جو انسان کا ویلفیئر ہے پالیٹکس میں وہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور ہیئر آفٹر آخرت کی دنیا میں بھی اس کی جو ویلفیئر ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ہوتی ہے. تو غزالی کہتا ہے کہ یہ ویلفیئر کب اٹیمپٹ ہوتا ہے، وہ اٹینیبل ہوتا ہے اونلی اف گورنمنٹ روٹڈ ان شریعہ، جب گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ روٹ ہوتا ہے شریعہ پر، یعنی شریعت کے لا پر گورنمنٹ وجود میں آیا ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپلیٹڈ بائی پولیٹیکل سائنس، یعنی اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پولیٹیکل سائنس پر ہو. تو الغزالی کہتا ہے کہ ایسا اسٹیٹ جو ہے وہ انسان کے اس دنیا کے لیے بھی مفید ہے اور فائدہ مند ہے. اور تو الغزالی کہتا ہے کہ جو سلطان ہوتا ہے وہ مختص کیا گیا ہوتا ہے فار پولیٹیکل افیئرز اونلی، یعنی جو سلطان ہوتا ہے ان سمپل ورڈ اس کو ہم گورنر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ایک سلطنت ہوتا ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم امام کہتے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے صوبے ہوتے ہیں اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے ایک بندہ نامینیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ان سمپل ورڈ ہم سلطان کہتے ہیں یا گورنر کہہ سکتے ہیں. تو الغزالی کہتا ہے کہ جو سلطان ہوتا ہے وہ پولیٹیکل یا ایڈمنسٹریشن کے لیے مختص کیا گیا ہوتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ مختص ہوتا ہے فار ریلیجیس افیئرز اونلی، یعنی وہ صرف ریلیجیس افیئرز کو کنڈکٹ کریں گے، کیونکہ وہ شیڈو ہوتا ہے گڈ کا آن ارتھ. یعنی جو امام ہوتا ہے اٹ از دی شیڈو آف گڈ آن ارتھ، اس لیے وہ صرف ریلیجیس ڈیوٹی کرے گا، اور جو سلطان ہوتا ہے وہ پولیٹیکل افیئرز کو سنبھالیں گے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کریں گے. تو آتے ہیں کہ الغزالی جو ہے وہ ایک امام کے ڈیوٹیز بتاتے ہیں کہ ایک امام کے کون کون سے ڈیوٹیز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ وہ جہاد، ہی ہیز دا ایبلٹی ٹو ویج جہاد، یعنی وہ کفر کے خلاف جہاد کر سکتا ہو، یہ ایبلٹی اس امام میں ہونا چاہیے. دوسری یہ کہ وہ ڈیوٹی آف ایڈمنسٹریشن، یعنی وہ ایک کنٹری کا ایڈمنسٹریشن کر سکتا ہو، یہ ایبلٹی بھی اس امام میں ہونا چاہیے، اور یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کنٹری کی ایڈمنسٹریشن کرے. تو شریعہ میں اس کو ہم کفایہ کہتے ہیں، یعنی وہ کفایہ کر سکے. تیسری جو ڈیوٹی ہے وہ علم آف اجتہاد، یعنی ایک امام کو اجتہاد کے بارے میں علم ہو اور اس کی پرپس بھی اس کو جاننا چاہیے کہ اجتہاد کس پرپس کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ بھی امام کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو اجتہاد کے بارے میں علم ہو.
चौथा जो ड्यूटी है वो ये है कि इमाम जो है वो पियस होना चाहिए, यानी इमाम जो होता है वो मुत्तकी होता है और वो इमोरल एक्ट ना करे। पांचवा जो है वो है जस्टिस, यानी वो जस्टिस को एडमिनिस्टर करे इन स्टेट, यानी अवाम को जस्टिस मुहैया करे। और इसके बाद आखिरी जो है कि वो शरीयत को स्टडी करे, यानी उसके यहाँ शरीयत का इल्म होना चाहिए। और एक इमाम जो है वो उसको शरीयत का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको शरीयत का इल्म ना हो तो फिर वो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशंस शरीयत के खिलाफ करेगा। तो इस तरह एक इमाम के लिए इमाम गजाली ने ये ड्यूटीज़ बताए हैं कि अगर कोई बंदा इमाम बन जाए तो ये ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।